اس سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے مدنی صورتوں کی نمایاں خصوصیات۔ تو مدنی صورتیں جو ہیں ان کا معنی مفہوم تھوڑا پہلے دیکھ لیں کہ وہ تمام صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں مدنی صورتوں کے نام سے موسوم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ بھی بیٹا MCQs پوچھا جاتا ہے کہ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ مدنی صورتوں کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا مرحلہ ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کا قیام تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم فرمائی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانوں کو عملی زندگی گزارنے کے حوالے سے اعمال تجویز کیے جائیں۔ اس ضرورت کے پیش نظر مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں معاشرتی، معاشی، سیاسی اور دیگر شعبہ زندگی سے متعلق عملی احکام نازل فرمائے گئے تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی اصل روح کے ساتھ عالم ظلمات میں روشنی کا مینار ثابت ہو سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ وجوہات تھی ان کے نزول کی۔ تو اب مدنی صورتوں کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا مومنوں سے خصوصی خطاب کہ چونکہ مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ عملی روپ میں قائم ہو چکا تھا اور اب احکام کے نزول جاری تھا، چنانچہ زیادہ تر خطاب مومنین سے ہوا اور جا بجا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال کیے گئے، جیسا مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا تھا کیونکہ وہاں تمام لوگوں کو خطاب تھا، اور یہاں پہ احکام اللہ نے نازل کرنے تھے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل جو ہیں ان کا بیان ہونا تھا، اور وہ ظاہر ہے احکام جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھے، ایمان لانے والوں کے لیے تھے، جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے لیے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کی بجائے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح دوسری خصوصیت جو ہے مدنی صورتوں کی وہ عبادات کی فرضیت ہے۔ مدنی صورتوں میں اسلامی عبادات مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی فرضیت کا بیان موجود ہے، اور ان عبادات کی ادائیگی سے متعلق اصول و مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں سوائے نماز کے وہ ساری کی ساری مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صرف ایک نماز ہے جو 10 نوی میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کیونکہ وہاں بنیاد بن رہی تھی، اور بنیاد جو ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بنیاد عقائد تھے، اس لیے عقائد کی فرضیت، ان کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ بیان کی گئی۔ مدنی صورتوں کی ایک اہم خصوصیت غزوات کا ذکر ہے۔ جب مسلمان مدینہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو کفار مکہ کے لیے یہ صورتحال خاصی ناخوشگوار تھی، چنانچہ انہوں نے اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے کئی بار مدینہ پر چڑھائی کی۔ ان حالات کے پیش نظر مدنی صورتوں میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی اور ان میں جذبہ جہاد کو فروغ دیا گیا۔ اہم غزوات کا ذکر مدنی صورتوں میں تفصیلاً موجود ہے۔ غزوہ بدر کے حالات سورہ انفال، جبکہ غزوہ احزاب کی تفصیل سورہ احزاب میں موجود ہے۔ تو مدینہ میں اسلام پھیل رہا تھا، مسلمان وہاں پرسکون تھے، اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، تو کفار مکہ کے لیے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان وہاں امن کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ بارہا جو ہے مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جو ہے پھر جہاد کا حکم دیا۔ غزوہ احزاب جو ہے اس کی تفصیل سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے، اس طرح غزوہ بدر جو ہے اس کی مکمل تفصیل جو ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے۔ یہ غزوات کا ذکر مدنی صورتوں کی خصوصیت ہے۔ منافقین کی سازشوں سے آگاہی۔ آمد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا تھا جو بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ دار تھا، تاہم در پردہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا۔ یہ منافقین کہلائے، اور اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں اسلام کو ان نشانیوں اور سازشوں سے آگاہ فرمایا۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ یہ منافقین در پردہ جو ہے کفار جو تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے،
بظاہراً یہ ایسا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، اور انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں طبقے میں جو یہ لوگ ہوں گے وہ یہ منافقین ہوں گے۔ تو ان کی جتنی بھی پلاننگ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کریں گے۔ اہل کتاب سے مجادلہ۔ مدنی صورتوں میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہوئے قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ مزید برآں نبی آخری زبان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ جیسا آپ نے مکی صورتوں کی خصوصیات میں پڑھا بھی کہ وہاں پہ اہل کفار جو ہیں ان سے مجادلہ کیا گیا، زبانی عقلی دلائل دیے گئے، ایسے ہی مدنی زندگی میں مدنی صورتوں میں جو اہل کتاب تھے یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ مجادلہ کیا گیا، ان کو واقعات سنائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سابقہ انبیاء کے، کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کا کیا ہے اور مسلمانوں کا کیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو مسلمانوں کا طریقہ کار تھا وہ بالکل اللہ کی منشا اور مراد کے مطابق تھا، اور باقی انبیاء کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ تو ان سے مجادلہ کر کے ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ اپنی زندگی، اپنا طریقہ کار کو چھوڑ کے اسلام کی زندگی کو اپنائیں۔ معاملاتی زندگی کا بیان۔ مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی سے متعلق تفصیلی احکامات مدنی صورتوں کا اہم عنوان ہے۔ نکاح، طلاق کے مسائل، تجارت و کاروبار کے اصول، انصاف کی فراہمی سے متعلق تمام احکامات جو ہیں وہ مدنی صورتیں جو ہیں ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، اور لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ایک ریاست کے، وہ سارے کے سارے مدنی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آسان فہم عبارت۔ مدنی صورتوں کی آیات نہایت آسانی سے تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ ان صورتوں میں استعمال ہونے والے الفاظ نسبتاً عام فہم ہیں۔ مدنی صورتوں کی آیات میں بیان کردہ احکام کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا مکی صورتوں کی نسبت نہایت آسان ہے، کیونکہ مکی صورتیں جو ہیں وہ کفار مکہ کو فصاحت و بلاغت کا جواب دینے کے لیے تھی، اس لیے ان کے اندر الفاظ بھی ایسے استعمال کیے گئے، جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں احکام تھے، اور احکام اگر آسانی سے آسان الفاظ میں بیان کیے جائیں تو ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مدنی صورتوں کی عبارات ہیں وہ مکی صورتوں کی نسبت آسان اور عام فہم ہیں۔ بڑی اور لمبی آیات۔ قرآن کریم کی بیشتر بڑی صورتیں مثلا سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء وغیرہ مدنی ہیں۔ مدنی صورتوں کی آیات مکی صورتوں کی آیات نسبت طویل ہیں۔ مثلا قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت الدائن اور آیت الکرسی وغیرہ جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ہی موجود ہے۔ آیت الدائن قرض کے متعلق ایک آیت ہے جس میں قرض کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کسی سے قرض لیں آپ تو کس طریقے سے وہ لیا دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی جو ہے یہ بہت بڑی ایک آیت ہے۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ مدنی صورتوں میں، یعنی بڑی آیات بھی مدنی صورتوں میں ہیں، اور بڑی صورتیں خود جو ہیں وہ بھی کون سی ہیں؟ مدنی صورتیں ہیں۔ خاندانی زندگی۔ مدنی صورتوں میں بالخصوص خاندانی زندگی کے قیام کے لیے نکاح کا حکم دیا گیا۔ نکاح مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کی تفصیل بیان کی گئی تاکہ معاشرت امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ والدین کے اعلیٰ مقام اور حیثیت کو ذہن نشین کروانے کے ساتھ ساتھ اولاد کے متعلق ان کی ذمہ داری کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خاندانی زندگی مکمل ایک گھریلو جو نظام ہے اس میں والدین کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے نکاح کے ذریعے جو قائم ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیلات جو ہیں یہ بھی مدنی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تکمیل دین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدنی صورت میں تکمیل دین کی خوشخبری سنائی۔ سورہ مائدہ کی آیت نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اب قیامت تک کامیابی اور خوشحالی کا صرف ایک ہی ضابطہ رسول ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے تکمیل کی، دین کے کامل ہونے کی جو ہے وہ وضاحت فرما دی کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ تو یہ امتیاز بھی مدنی صورتوں کا ہے۔ اب ہم اس کے نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ حاصل کلام۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مکی صورتوں کا اصل ہدف انسان کے قلب و ذہن کی اصلاح ہے۔
جبکہ مدنی صورتوں کا اصل عنوان مسلمانوں کی عملی زندگی کے متعلق اصول و اعمال کی فراہمی، تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی اصل روح کے ساتھ معرض وجود میں آ سکے۔ یعنی مکی صورتوں میں انسان کے ذہن اور دماغ جو ہے اور دل جو ہے اس کی اصلاح کی گئی ہے، جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ انسان کی عملی زندگی جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی مکمل طور پر کرتی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا ہو سکے، سکون ہو سکے۔ تو اس طرح سے بیٹا یہ آپ لوگوں کا جو مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں یہ آپ لوگوں کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم کویسچن ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ بورڈ میں بارہا یہ آ چکا ہے، تو اچھے طریقے سے بیٹا اس کویسچن کو تیار کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔